مرثیہ ہے امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کے حال میں، مرثیہ نگار حضرت نسیم امروہوی الحرامہ، ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی کا دین ہے ایک امتحان فکر و نظر، نبی کا دین ہے ایک امتحان فکر و نظر، کتاب حق کی زبان سے بیان فکر و نظر، در علوم کا در آستان فکر و نظر، زمین پہ ختم رسول آسمان فکر و نظر، نظر میں سب ہے مناظر جو حمد و ذکر میں ہے، نقوش لوح بھی محفوظ ان کی فکر میں ہے۔ یہ فکر بشر سے ہے مختلف ایک نور، ہے اس نظر کے مناظر نگاہ عام سے دور، ہماری فکر ہماری نظر قیاس و شعور، نبی کی فکر نبی کی نظر خدا کے امور، ہماری فکر ہماری نظر قیاس و شعور، نبی کی فکر نبی کی نظر خدا کے امور، نبی کی فکر و نظر غیب کی حقیقت ہے، نبی کی فکر و نظر غیب کی حقیقت ہے، یہ غیب فکر و نظر کی بشر کو دعوت ہے، نبی کی فکر لب جس کا وحی اور الہام، ہر ایک جگہ افلا تعقلون کا پیغام، بقدر عقل ہے سب سے تخاطب اسلام، بحد علم ہر ایک سے تعلق احکام، غلط کے تیگ کے جوہر سے دین پھیلا ہے، غلط کے تیگ کے جوہر سے دین پھیلا ہے، فقط علوم کے منبر سے دین پھیلا ہے، ہے ان علوم کا مرکز علوم کا عرفان، اسی کا نام شریعت میں غیب پر ایمان، رسول ایسے مفکر کے فارق و فرقان، یہ فکر ہے یہ نظر ہے کہ علم القرآن، خلق الانسان علم القرآن، حدیث حاصل مقصد، حدیث تو وہی مقصد ہے، حدیث حاصل مقصد تو وہی مقصد ہے، زبان خالق اکبر لب محمد ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کلام غیب جو آیا وہ مصطفیٰ نے کہا، کلام غیب جو آیا وہ مصطفیٰ نے کہا، جو مصطفیٰ نے بتایا وہ مرتضیٰ نے کہا، جو مصطفیٰ نے بتایا وہ مرتضیٰ نے کہا، جو مرتضیٰ نے سنایا وہ مجتبیٰ نے کہا، جو مرتضیٰ نے سنایا وہ مجتبیٰ نے کہا،
جو مجتبی نے کہا شاہ کربلا نے کہا. عجیب شان سے یہ معرفت کی شانیں ہیں، مال ایک ہے بدلی ہوئی زبانیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو ان زبانوں پہ آیا وہ آیت و تفسیر، بے شک جو ان کی فکر سے باہر وہ خار دامن گیر. سخن میں ان کے ہے لطف کلام رب قدیر. جو بات ان کی سلونی تو پر نمک تقریر. اس سلونی سے انہوں نے جو بات ان کی سلونی تو پر نمک تقریر. رہے زبان سے جو گلریز ہر زمانے میں، رہے زبان سے جو گلریز ہر زمانے میں، عمل کے پھول کھلے علم کے گھرانے میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بات کہ تھے دھنی ان کو تھی یہی ایک دھن، کہ سن کے وہ بھی تو سمجھیں دماغ جن کے ہیں سن. بہت اچھے. یہ بات کہ تھے دھنی ان کو تھی یہی ایک دھن، کہ سن کے وہ بھی تو سمجھے دماغ جن کے ہیں سن. ہر ایک ان میں خطیب فراز منبر کن، امام نطق رسول بیاں خدائے سخن. جو تلخیاں بھی ہوئیں لذت بیان نہ گئی، میانے قید بھی آزادی زبان نہ گئی. حکومتوں نے اگر کی کبھی زباں بندی، ہجوم غم میں زبان روک لی بخرسندی. مگر گھٹی نہ ہدایت کی آرزو مندی، معینے کار ہوئے قدرت خداوندی. معینے کار ہوئی قدرت خداوندی. دعا کی شکل میں تبلیغ و رہنمائی کی. سبحان اللہ. دعا کی شکل میں تبلیغ و رہنمائی کی. خدا کے ذکر میں بندوں کی نا خدائی کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کافی برسوں سے ذہن میں تھا کہ ان کی جو صحیفہ کاملہ ہے ان کی دعاؤں کا آپ کو تعارف کروایا جائے کہ وہ دعا کس بارے میں. مطلب یہ تو ممکن نہیں کہ ساری دعائیں پڑھی جائیں. تو انشاءاللہ اب کل تو چونکہ شہادت تو آج بھی ہو چکی، چونکہ ان کی مدینے میں شہادت ہوئی تو آج تو مدینے میں پھر تو کل ان کے شہادت پہ مرثیہ ہی پڑھیں گے. تو پھر انشاءاللہ منڈے کو جو ہے ان کی دعاؤں کا ایک آپ کو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دعا میں انہوں نے کیا مطلب ہے چیزیں تعلیم کی. یعنی وہ دور ایسا ہے کہ اب دیکھیں نا، جب مدینے کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے ہوں، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہو، خانہ کعبہ کا پردہ جلایا جا رہا ہو، تو وہاں پھر اب یہ ہے کہاں ہے؟ قید میں. یہ کہاں ہے؟ قید میں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی جو ہے نا مدد کوئی نہیں کی؟ آپ نہیں پہنچے. دیکھیے شیعوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی انہوں نے مولا حسین کی مدد نہیں کی، وہاں بلا کے انہیں تنہا چھوڑ دیا. تو اب یہ جتنے پسماندگان ہیں مولا حسین کے، یہ کہاں ہیں؟ قید میں. تو قید میں تو ان کی جو تبلیغ ہے وہ تو جاری ہے ہی، لیکن قید سے نکل کے انہوں نے کوئی لمحہ اپنا نہیں چھوڑا ایسا
کہ جہاں انہوں نے دعاؤں کی شکل میں تبلیغ نہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بات کہ تھے دھنی، ان کو تھی یہی ایک دھن کہ سن کے وہ بھی تو سمجھیں، دماغ جن کے ہیں سن. ہر ایک ان میں خطیب فراز منبر کن، واہ واہ. امام نطق رسول بیاں خدائے سخن. جو تلخیاں بھی ہوئیں لذت بیاں نہ گئی، میانے قید بھی آزادی زبان نہ گئی. میانے قید بھی زبان نہ گئی. حکومتوں نے اگر کی کبھی زباں بندی، ہجوم غم میں زباں روک لی بخرسندی. مگر گھٹی نہ ہدایت کی آرزو مندی، معین کار ہوئی قدرت خدا بندی. دعا کی شکل میں تبلیغ و رہنمائی کی، خدا کے ذکر میں بندوں کی ناخدائی کی. اسی عمل کا نمونہ ہے سیرت سجاد. صلی اللہم صلی علی محمد محمد. اسی عمل کا نمونہ ہے سیرت سجاد. دعا میں رشد و ہدایت طریقت سجاد. زبور آل محمد فصاحت سجاد. خلیل بت کدائے شام حضرت سجاد. ہزار قلب و جگر پر پڑے تھے تیشائے غم، مگر دبا نہ کسی سے یہ شیر بیشائے غم. نبیرہ اسد کردگار ہے سجاد. نبیرہ اسد کردگار ہے سجاد. جلالت شہ دلدل سوار ہے سجاد. حشم میں ہاشم گردوں وقار ہے سجاد. یزیدیت کے لیے ذوالفقار ہے سجاد. قدم میں دم ہے شہ دستگیر کی طرح، شہ دستگیر کی طرح. علی ہے یہ بھی جناب امیر کی طرح. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے بطور ید اللہ جو ہے مولا حسین نے اسلام کی دستگیری کی، یزید کے فحشا منکرات سے اسلام کو بچا کر زندہ رکھا. جو 500 سال بعد بندہ آیا اس سے مطلب ہے دستگیر بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس امت کی سب سے بڑی سزا یوں تو فرقہ بازی ہے. فرقہ بازی جو ہے وہ باعث رحمت نہیں ہے، وہ تو باعث افتراق ہے. اس نے مسلم امہ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. تو ایک شخص جو 500 سال بعد آتا ہے، اس کے بارے میں تنزانیہ کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر رسول پاک کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ 11ویں والا ہوتا. یعنی بیچ میں فصل بھلے 500 سال کی ہو لیکن ہوتا وہ. تو جو مولا حسین تھے اصل جو دستگیر ہیں، انہوں نے ان کے مقابل شیخ عبد القادر جیلانی کو بنایا اور اسی کو مانتے ہیں. مولا حسین کے بارے میں تو پتہ بھی نہیں. تنزانیہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی مطلب جیسے یہاں بریلوی ہے نا، ایسے ہی وہاں پہ وہ ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے بریلویوں. نہیں آپ کو نہیں کہہ رہے.
وہ جو ہے نا مطلب انہی کا بریلویوں کا کاؤنٹر پارٹ ہے وہاں. وہ تھا گھلے ہوئے بازوؤں میں زور و طاقت کہ جس کی شیر دلوں کے دلوں پہ تھی ہیبت. ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بایت. بایت کا تو دیکھیے نا سد باب وہ مولا حسین کے نا سے ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کسی سے بایت نہیں مانگی. ضرورت نہیں کی. حسین اگرچہ اسی مارکے کو جھیلے تھے مگر وہ پھر بھی 72 تھے. یہ ہیں مجاہد راہ خدا شجاع ازل جو بل کرے کوئی موذی ابھی نکالیں بل لیے ہوئے سپر عزم اور تیگ عمل جہاد حق میں رہے صبح و شام حسب محل. جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں سمٹ کے خون علی آ گیا کلائی میں. شجاع ایسے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار صلاح لیتا تھا عباس سالم بردار. کیا بات کیے تھے رن میں دفاعی جو مورچے تیار. کہا تھا آگے انہیں سے کہ وارث سے ہے کرار کرو جو رد و بدل کچھ ہر آئینہ کر لو. محاذ جنگ کا چل کر معائنہ کر لو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بہرے دید گئے مشورہ دیا نہ دیا. وہ تھے چچا یہ بھتیجے کسی کو دخل ہے کیا. یہ تھے امام تو وہ جان نشین شیر خدا. ہر ایک خرد کے استاد تھے وہ ان کے سوا یعنی مولا عباس کے سوا باقی سب کے استاد تھے. ہنر انہیں جو علوم نبی کے در سے ملے. ہنر انہیں جو علوم نبی کے در سے ملے تو ہاتھوں ہاتھ انہیں جد کے فن پدر سے ملے. خلیل پاک کا ترکہ ہے ان کی تاب و طبع. رگوں میں نفس پیمبر کا خون ہے جولاں. وہ ضرب تھی جو عبادات دو جہاں سے گراں. ملا ہے عرص امامت میں اس کا زور بھی جو تب نہ ہوتی تو عشرے کو حشر ڈھا دیتے. جو تب نہ ہوتی تو عشرے کو حشر ڈھا دیتے. ابو تراب کی صورت زمین ہلا دیتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن وہاں کی لڑائی تو کسی کو بھی نہیں موقع ملا. یہ ایک مطلب ان کے جو اختیار ہے نا بات اس کی ہو رہی ہے. اس کی مغالطے میں نہ ڈالے وہ گریاں زاری. کسی کا خوف بجز کبریا نہیں تاری. یہ جانشین نبی یہ خلیفہ باری. بڑے جو حد سے کوئی آپ حد کریں جاری. زراہ خلق پیمبر مزاج ہیں سجاد مگر لہو میں علی امتزاج ہیں سجاد. اصل میں جو ہے نا مطلب ایکسپلین کری دنیا پہ کہ مولا سجاد پہ تب کا جو طاری ہونا تھا وہ بوجہ تقیہ تھا.
انبیاء اور آئمہ کے جتنے بھی افعال ہوتے ہیں بطور انسان وہ سب کے سب بنائے تقیہ ہوتے ہیں. کوئی ایک بھی ان کی جو اصل ہے یعنی نور کی وہ اس حالت میں نہیں ہوتے. نبی کو یا امام کو بخار نہیں چڑھ سکتا، ان پہ زہر اثر نہیں کر سکتا. جو کرتا ہے وہ بر بنائے تقیہ کرتا ہے. وہ تقیہ کیوں ضروری ہے کہ پیغمبر یا امام مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، بنیادی طور پہ اپنے معجزات دکھانے نہیں آتے. معجزہ اس وقت دکھاتے ہیں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بات درست ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ کی پوری 23 سال کی جو زندگی ہے وہ تقیہ پہ مشتمل ہے. آغاز بھی تقیہ ہے کہ دیکھیں وہ بشری جامع جس میں آئے ہیں وہ ان کی اصل تو نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ نور. نظر کے آتے ہیں بشر. کیوں؟ کہ تاکہ بشر جو ہے ان کی ہدایت ہو سکے. تو اگر وہ اس فارم میں ان کے اندر جلوہ افروز نہیں ہوں گے تو ان کی تو بات کوئی سنے گا ہی نہیں. اب دیکھیے آپ میری بات سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ میں آپ جیسا ہوں. ادھر میں کہوں کہ نہیں میں تو آپ جیسا نہیں ہوں، میں تو ایک مختلف نوع ہوں، تو آپ بیٹھ کے بات سنیں گے یا دڑک لگا دیں گے یہاں سے؟ ایسے ہوگا نا. تو لہذا جب تک امر الہی نہیں ہوتا تب تک پیغمبر اور امام جو ہیں عام شخص کی سطح پہ آ کر پرفارم کرتے ہیں جن کی ہدایت مقصود ہوتی ہے. اب اگر مولانا امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ پہ تب تقیتاً طاری نہیں ہوتا، تقیتاً طاری نہیں ہوتا تو ان پر بھی جہاد واجب ہوتا. ان پر بھی جہاد واجب ہوتا. جب جہاد کرتے تو اگر مولا حسین نے شہادت پائی تو یہ جنگ میں پیچھے رہتے؟ پیچھے نہیں رہتے. نہیں. تو جو انہوں نے مولا حسین سے امامت لے کر آگے چلانی تھی وہ تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لہذا تقیہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو صرف ہمارے اندر ہے، کسی اور کے دین میں تقیہ نہیں ہے. اور چونکہ ایک چیز کو وہ سمجھتے ہی نہیں کہ تقیہ کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں شیعوں کے نزدیک تقیہ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. تو تقیہ کیے گئے جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے ایک دن بڑی حیرت ہوئی، ایک صاحب ایم اے عربی تھے تو وہ تقیہ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جب وہ تقیہ کہتے ہیں تقیہ کو تو اب آگے پھر ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ مجھے پوری تقریر سننی پڑی. یہ جامعہ المنتظر کے جو پرنسپل ہیں حافظ ریاض صاحب، یہ اسلام آباد میں مجالس کا اشرا پورا پڑھا انہوں نے، اور جب میں نے ٹی وی لگایا تو انہوں نے علم کہا. ان کے علم کہنے کی وجہ سے میں نے شاید بوڑھے آدمی ہے منہ سے نکل گیا ہے. پوری تقریر سنی، ان کا موضوع ہی علم تھا، تو علم کی وجہ سے مجھے پوری تقریر سننا پڑی کہ شاید یہ مطلب ان کی زبان پھسل گئی ہے کچھ ہے، لیکن اینڈ تک وہ علم کو علم ہی کہتے رہے. اب وہ پرنسپل ہے ایک ادارے کا، لیکن وہ ایسے زبان نہیں ہے نا. تو سریلی زبان کو یہ تو حق نہیں ہے نا کہ مطلب جس سے کہتے ہیں وہ لفظ ہی بدل دیں. اگر کیا کہیں
اچھا جی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یوم سجاد پہ جو طبقہ طاری ہونا ہے وہ بوجہ تقیہ تھا کہ تاکہ امام جو ہے ان تک آگے پہنچ جائے اور ان پہ جہاد واجب بھی نہ ہو. چونکہ جو جہاد انہوں نے آگے جا کے کیا ہے کہ دور امامت کا پہلا مسئلہ ہی جو جناب زینب صلوات اللہ علیہ پوچھے آپ کہ بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ ان خیموں میں جل کر مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر آ جائیں. مغالطے میں نہ ڈالے وہ گریا و زاری کسی کا خوف بجز کبریا نہیں تاری. یہ جانشین نبی یہ خلیفہ باری بڑے جو حد سے کوئی آپ حد کریں جاری. سراہ خل کے پیمبر مزاج ہیں سجاد مگر لہو میں علی امتزاج ہیں سجاد. سجود عشق میں ہر دم ہے سید سجاد جبھی تو آپ مجسم ہیں سید سجاد. عمل کی روح سے مکرم ہے سید سجاد بتا رہی ہے نظر ہم ہیں سید سجاد. جو داغ سجدہ جبیں پر ہے بدر کی صورت جو داغ سجدہ جبیں پر ہے بدر کی صورت تو زلف مصحف رخ میں ہے قدر کی صورت. دم قیام اقامت فدا ہے قامت پر رکوع میں ہو تو رکعت گلے ملے جھک کر سجود اٹھ کے جبیں چوم لے جائیں جو سر سجود اٹھ کے جبیں چوم لے جھکائیں جو سر. قعود بیٹھے دو زانو ادب سے پیش نظر نماز میں جو قدم بوس یہ مصلی ہے نہ کربلا ہے نہ عرش اور پھر مولا ہے. سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ روب و داب کا عالم تھا گو چڑھا تھا بخار. اب یہ تو یاد رہے گا نا کہ بخار حقیقی نہیں تھا. یہ روب و داب کا عالم تھا گو چڑھا تھا بخار. جو آئے قتل کو لرزہ چڑھا انہیں ہر بار. تپش شدید سے غرق عرق تھا جسم نزار عرق کی موج میں طوفان نوح تھا بیدار. جھلک تھی خون ید اللہ کی پسینے میں جھلک تھی خون ید اللہ کی پسینے میں. رسول کا تھا کلیجہ علی کے سینے میں رسول کا تھا کلیجہ علی کے سینے میں. عمل میں علم میں حیدر ہے سید سجاد. عمل میں علم میں حیدر ہے سید سجاد. علی کا نقش مقرر ہے سید سجاد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امین نسل پیمبر ہے سید سجاد. حسین خلد ہے کوثر ہے سید سجاد.
بہت خوب. وہ نوح کشتی امت ہے، سید مصطفیٰ کی قسم نبی کی آل میں آدم ہے، یہ خدا کی قسم. جو حرزہ گرد ہیں گردانتے ہیں وہ بھی انہیں، جو حق شناس نہیں جانتے ہیں وہ بھی انہیں، جو کچھ نہ مانے بھی مانتے ہیں وہ بھی انہیں، جو مانتے نہیں پہچانتے ہیں وہ بھی انہیں. عبادتوں کے شرف جن کو ایک معمہ ہے، عبادتوں کے شرف جن کو ایک معمہ ہے، وہ معترف ہیں کہ یہ اس میں بامسمہ ہے. زین العابدین یا سید سجاد. واہ واہ واہ، کیا بات. دعائیں ان کی ہے یا کارساز کی باتیں؟ واہ. دعائیں ان کی ہے یا یا کارساز کی باتیں، میان عشق و معشوق میان عاشق و معشوق ناز کی باتیں، حقیقت ابدی سے مجاز کی باتیں، وہ بے نیاز سے راز و نیاز کی باتیں. واہ واہ واہ. اب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ بار الہ، یہ دعا کی صورت میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے ہائے والا، ہائے ہائے، کیا بات. سبحان اللہ. کہ میرے لیے یہ کر دے یہ کر دے یہ کر بہت دے. خوب بہت خوب. یہ تو اگر تو نے دعا کا حکم نہ دیا ہوتا کیا بات ہے جی، کیا بات. تو میرے لب دعا کے لیے ناہل نہ. کیا بات. کیا بات. سب ان کے ورد آئمہ کا بھی وظیفہ ہے، سب ان کے ورد آئمہ کا بھی وظیفہ ہے. نہیں رسول مگر صاحب صحیفہ ہے، صحیفہ کاملہ. جی جی. نبی کی فکر ہے ان کا بیان، صلی علی. وہی دہن وہی لب اور زبان، صلی علی. حسن حسین کے دل اور جان، صلی علی. علی کی شان محمد کی آن، صلی علی. واہ. ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو، سبحان اللہ. ولی بھی جس جس کے موالی ہیں وہ ولی وہ ولی دیکھو. کیا بات. نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں واہ. یہ علی دیکھو. سبحان اللہ. در قبول ہے ان کا رواق، صلی علی. درود و حمد سیاق و سباق، صلی علی. یہ زہد و کلفت مالا یطاق، صلی علی. گلے میں توق قیادت میں طاق، صلی علی. علی ہے نام بھی اور یوں میں ہے ولی سجاد. علی ہے نام بھی اور یوں بھی ہے ولی سجاد. ہر اعتبار سے ہیں دوسرے علی سجاد. اللہم صلی علی محمد محمد. وہ سر پہ بار امامت، وہ پاؤں میں زنجیر. اس سر پہ بار امامت، وہ پاؤں میں زنجیر. نحیف اور جلالت کی سر بسر تصویر. وہ صبر و شکر سے تبلیغ دین عالمگیر. بشر کے بھیس میں گویا ہے سیرت شبیر. اسیر ظلم بھی تھے سطوت حنین بھی تھے، اسیر ظلم بھی تھے سطوت حنین بھی تھے. یہ ایک وقت میں عابد بھی تھے حسین بھی تھے. اللہم صلی علی محمد وآلہ
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یہ ایک وقت میں عابد بھی تھے حسین بھی تھے علی تھے جیسے شہنشاہ ذوالمنن کے بعد علی تھے جیسے شہنشاہ ذوالمنن کے بعد حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنجتن کے بعد ملی ہے حشر سے حد آپ کے عزائم کی کہ منتظر ہے قیامت انہی کے قائم کی ابائے کوہنہ میں زین الاباء فخر عباد مرید ان کے ملائک یہ دو جہاں کی مراد جسد تھا قید ضمیر و زبان و دل آزاد جسد تھا قید ضمیر و زبان و دل آزاد جہاد ان کا عبادت عبادت ان کی جہاد جہاں بھی تھے یہ بہرحال راہ عشق میں تھے شریک معرکہ کربلا دمشق میں تھے وقوع معرکہ کربلا کے بعد کا دور وہ ایک زمانہ تاریخ سازش جور وہ زر خرید خلیفہ بہر طریقہ و طور زبان و قلب و ضمیر و نگاہ و جرت غور جو کہتے کچھ تو زبان قطع ایک دم ہوتی جو کہتے کچھ تو زبان قطع ایک دم ہوتی جو لکھتے کچھ تو قلم کی زبان قلم ہوتی دیکھا مولا پہ دور کیسا گزرا کہ دور امامت شروع ہوتا ہے شام غریبہ اور بازاروں میں گھماتے پھراتے ان کو کب زندان میں پہنچتے ہیں دو سفر کو 11 محرم کے چلے تو اب انہوں نے دونوں راستوں سے تقریریں کرتے زبان کرتا ہے کچھ لکھتے تو انہوں نے وہ طریقہ ایجاد کیا جو دعا کہے دلوں میں تیر فضائل کے گھاؤ تھے گہرے جو بندشیں تھیں زبان پر تو گوشت پر پہرے نہ کوئی بولے گا فضائل میں محمد والے محمد نہ کوئی سنے گا جو بندشیں تھیں زبان پر تو گوشت پر پہرے بھرے ہوئے تھے جو زہر نفاق سے زہرے بناوٹی تھے وہ گونگے بنے ہوئے بہرے بناوٹی تھے وہ گونگے بنے ہوئے بہرے بیاں کو لب نہ ہلانے کی وہ زباں دیتے اذان بھی کہتے تو کانوں میں انگلیاں دیتے دیکھیں کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں کو پہنچتے بیاں کو لب نہ ہلانے کی وہ زباں دیتے اذان بھی کہتے تو کانوں میں انگلیاں دیتے وفا کے حلق پہ چلتی تھی تیغ جور و جفا
نبی کے دین کی صورت بدلتی تھی دنیا، گرے تھے ایسے ہی فضا میں علی زین ابا، کہیں تو خود ہو فنا، چپ رہیں تو حق ہو فنا، کہیں تو خود ہو فنا، چپ رہیں تو حق ہو فنا، ضرور تھا کہ اعادہ ہو روح خیبر کا، علوم ختم رسل کا، شکو ہے حیدر کا، نبی کے عزم کی پھر وقت کو ضرورت تھی، بجز مریض کسی میں کہاں یہ ہمت تھی، یہ قامت تپ الارض میں استقامت تھی، مرض نہ تھا وہ حیات عمل کی صورت تھی، تصورات سے ذوق طلب زیادہ تھا، بشر کے قلب میں اللہ کا ارادہ تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نفاق و کفر بڑے تھے پرے جمائے ہوئے، مطلب پرے جمانا ہوتا ہے جب آپ دو دو چار چار کی ٹولیوں میں بڑھ کے حملہ کرتے ہیں۔ نفاق و کفر بڑے تھے پرے جمائے ہوئے، جو دل سے دل تو قدم سے قدم ملائے ہوئے۔ برش سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ دبدبے سے ہر ایک شور و شر دبائے ہوئے، خدا کے دین کو چھاتی سے تھے لگائے ہوئے، عدم کی سیل میں ڈوبے وہ تن تنے بہہ کر، علی بڑے جو ادھر سے علی علی کہہ کر، کیا بات، اٹھائی تیغ نہ پہنی زرا نہ خون بہا، اٹھائی تیغ نہ پہنی زرا نہ خون بہا، مگر وغا سے جو ملتا ملا بغیر وغا، جو جنگ کر کے حاصل کرنا تھا انہیں جنگ حاصل کیا بنا کیا، اٹھائی تیغ نہ پہنی زرا نہ خون بہا، مگر وغا سے جو ملتا ملا بغیر وغا، خطاب و وعظ و خطابت کا چونکہ اذن نہ تھا، دعا کی شکل میں بتلائی ہر مرض کی گواہ، اندھیری رات میں لوگ ان سے ذکر رب سنتے، بلند ہوتی تھی آواز سبحان اللہ، جس کو سب سنتے، سبحان اللہ، حیات قوم کے ضامن تھے جو امور عظیم، دعا میں ان کی بھی ڈنکے کی چوٹ دی تعلیم، کفیل قوت و طاقت جو زر کی ہے تقسیم، کفیل قوت و طاقت جو زر کی ہے تقسیم، یہ چاہتی ہے معاشی و عسکری تنظیم۔ اب یہ دعا کا جملہ ہے، دعا میں کہہ گئے جو راہ حق کا راہی ہو، دعا میں کہہ گئے جو راہ حق کا راہی ہو، فضول خرچ نہ ہو شیر دل سپاہی ہو، دعا میں کہہ گئے جو راہ حق کا راہی ہو، فضول خرچ نہ ہو شیر دل سپاہی، یعنی عربوں کے جہاز نہیں لے، بغیر نظم مشیت، بغیر نظم مشیت محال تھا جینا، تو ایک دعا میں یہ کہہ کر دکھایا آئینہ، الہی مجھ کو عطا کر وہ دیدہ بینا، کہ دخل و خرچ کا پہلے بناؤں تخمینہ،
اب واہ۔ داخل و خرچ کا جو تخمینہ ہے جی اسے بجٹ کہتے ہیں. ٹھیک. دکھائے تو کوئی ایسی مثال پہلے کی، یہ فکر آل ہے 1400 سال پہلے کی. نہ قرض مانگی کبھی میری غیرت علوی، کیا بات. بقدر دخل رہے خرچ میں میانہ روی. کروں نہ صرف نہ جب تک ہو احتیاج کبھی، زبان حال میں جس طرح کافیے میں روی. یہ سب نکات دعائے ادائے قرض میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. فروغ دین ہے فرضی نہیں ہے فرض میں ہے. فرضی نہیں ہے فرض میں ہے. پھر ایک جگہ جو گھرے کافروں میں اہل تاغور، پھر نہ تھا جب کوئی جو سکھاتا جہاد کے دستور. دعا میں زین ابا نے کہا کہ رب غفور، یہ شرح و دور مسلمان کو دے وہ فہم و شعور. کریں خود اپنی مدد اور تجھے بھی یاد کریں، ضعیف گھر میں رہیں اور جوان جہاد کریں. سلاح جنگ کو یوں اور یوں کریں سیکل، رسد بھی چاہیے آغاز جنگ سے اول. کھڑے ہوں مخبر و جاسوس ہر قدم ہر پل، شریک معرکہ ہوں مال و زر سے اہل دوول. محاذ جنگ پہ دنیا بھی اور دین بھی ہو، کہ اتحاد بھی تنظیم بھی یقین بھی ہو. کیا بات. اتحاد تنظیم یقین. یہ کیا ہے؟ قائد قائد اعظم علیہ جی. الرحمہ کا ماٹو. اتحاد تنظیم اور یقین موقع. یہ پڑھا ہوگا قائد اعظم نے، پڑھی ہوں گی یہ دعائیں آپ کی وسیع پیری. قائد اعظم جو ہے تہجد گزار تھے. قائد اعظم کی جو سیکرٹری ہیں نا مطلوب زیدی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کو میں نے تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا. سبحان اللہ. دیکھیے کچھ پانے کے لیے نا دنیاوی تاب جو ہے وہ برداشت کرنا، بہت ہو. اور جو وہ مطلب بے نعمتیں نہیں رکھتے ہوتے وہ صرف مذاق بنا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک بالکل ٹھیک. کہ اتحاد بھی تنظیم بھی یقین بھی ہو. یہ اتحاد یہ تنظیم یہ یقین جو آج یہ اتحاد یہ تنظیم یہ یقین جو آج زمانے بھر میں ہے رائج فقط بطور رواج. نہ شاعروں کی ہے جدت نہ قائدوں کا مزاج، ہے اس کی فکر جو تھا ابن صاحب معراج. جو آج اہل بصیرت کے ہاتھ آئے ہیں، اتحاد تنظیم اور یقین. جو آج اہل بصیرت کے ہاتھ آئے ہیں، یہ در نبیرائے در نجف سے پائے. صلی علی محمد وآلِ محمد. نبیرائے در نجف امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ. بے شک بے شک. نبیرہ کہتے ہیں پوتے کو. مولا حسین کے بیٹے ٹھیک. تو مولا علی کے پوتے. یہ در نبیرائے در نجف سے پائے.
دعا سے ان کی کوئی اب جلے کہ ہاتھ ملے، یہ باغ علم و عمل کے تھے پھول پھولے پھلے، پسر تھے ان کے جو زہرا کی گود کے تھے پلے، سبحان اللہ، نبی کے ذہن سے سوچا چلن علی کے چلے، واہ 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 واہ، نبی کے ذہن سے سوچا چلن علی کے سبحان چلے، اللہ جی، سبحان اللہ، جلال و زہد کے قائل تھے نیک بھی بد بھی، یہ اپنے وقت کے حیدر بھی تھے محمد بھی، سلام صلی علی محمد وآلِ محمد، نبی کے خلق کے وارث یہ خلق کے مختار، حرم کے قافلے میں حق کے قافلہ سالار، دین زمین شام سے پوچھو جلال و جاہ و وقار، بندے تھے ہاتھ مگر صدق کے علم بردار، یہ ترجمان فروع اصول بن کے گئے، امام وقت تھے بالکل رسول بن کے گئے، محمد نبی کا سلسلہ علم و سیرت و اقوال، نبی کا سلسلہ علم و سیرت و اقوال، بیان غیر تھا کچھ اور کچھ روایت آل، مگر شہید ہوئے جب حسین صدق مقال، انہی کے ساتھ ہوا دفن سب وہ ماضی و حال، اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی، دیکھیں نا ایک بہت بڑا ان کا اور اعتراض ہمارے اوپر، اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی تو ہر حدیث میں غیروں کی بات رہ جاتی، ہر حدیث میں غیروں کی بات رہ جاتی۔ اب دیکھیں اس جو اعتراض کا جواب ہے شیخ صاحب بس سادہ ہے کہ کربلا میں سید سجاد اور جناب زینب بچی، کربلا سے لے کے قیدہ خانہ شام تک وہ جاتے ہوئے کرتے کیا گئے؟ ہاتھ پیچھے بندھے تھے، ہاتھ کیوں پیچھے بندھے تھے کہ وہ خواتین ہیں، مرد ہے، بچے ہیں، ماتم کرتے تھے، تو ماتم سے آپ کو روک کیسے جا سکتا تھا؟ پیچھے ہاتھ باندھ کر، کبھی آپ ایک دن نہیں، آدھا دن بھی نہیں، ایک گھنٹہ بھی نہیں، آپ 10 منٹ ہی پیچھے ہاتھ بندھوا کے دیکھیں کتنا مشکل۔ تو اسی حالت میں شام تک پہنچنے تک کسی تاریخ نے لکھا کہ ان کی کوئی نماز جو ہے وہ قضا ہوئی، ورنہ تو یہ طوفان گیا۔ تو اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی تو ہر حدیث میں غیروں کی بات رہ جاتی، اگر نہ عابد ذی جاہ سے جری ہوتے، اگر نہ عابد ذی جاہ سے جری ہوتے تو پھر نہ باقر علم پیمبری ہوتے، نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے، نہ شہر علم نہ حیدر نہ حیدری ہوتے، خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی، کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی۔ تو یہ جو کربلا کے حالات ہیں وہ انہوں نے پہنچائے، یہ ہمارے مطلب جسے کہتے ہیں خانہ ساز نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا کروایا۔ صرف بیچ میں یہ والا کچھ 3.5 سال کی قید ہے نا، یہ والی جو زندان شام میں، باقی تو آزادی ہوئی ہے نا،
آزادی کے بعد سب سے پہلا کام جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کیا کیا ہے کہ اس سے کہا کہ ہمیں کوئی گھر خالی کروا دو، ہم اپنے بھائی کا یہ ایسے عقدہ کشا جب تھے، یہ ایسے عقدہ کشا جب تھے بیڑیوں میں اسیر، تو آ گئی تھی وہ منزل بھی ایک باروئے امیر، ٹپک رہا تھا نظر سے جلال خیبر گیر، بھرے تھے غیظ میں یہ پاؤں پڑتی تھی زنجیر، جو منہ تھا سرخ تو رخسار تمائے ہوئے، ہزبر جیسے بکھرتا ہے چوٹ کھائے ہوئے، اگرچہ سارے مقاتل میں ہے رقم یہ بات، یزیدیوں کی زبانی مگر ہے تفصیلات، جو مختلف ہیں بمنشائے شاہ و فرق روات، انہیں تو کام ہی تھا خلط ملت سے دن رات، رہے وہ شک میں عقائد ہی جن کے کچے ہیں، رہے وہ شک میں عقائد ہی جن کے کچے ہیں، یہ در ملے تو ہیں جھوٹوں سے پھر بھی سچے ہیں، اگرچہ اصل خبر میں نہیں ہے جائے کلام، مگر ہے غیر کے لفظوں میں واقعہ یہ تمام، فضا کی لوح پہ محفوظ ہے کلام امام، بس اب تو گوش عقیدت ہے اور لب الہام، زراہ فکر سوئے شام جا رہا ہوں میں، اساس صدق پہ ایک نیا گھر بنا رہا ہوں میں، میری زبان میں بیانات اہل جور سنو، روایتوں کا جو ہے ماحصل بغور سنو، سخن کی طرز سنو، گفتگو کا طور سنو، بطول سننے کو تشریف لائیں اور سنو، حضور آئیں تو رحمت کا بھی نزول ہوا، حضور آئیں تو رحمت کا بھی نزول ہوا، ہزار شکر میرا مرثیہ قبول ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کھلی جو چشم تصور زمیں ہوئی ہموار، ہٹے جو ریب و گمان و شکوک کے تھے غبار، نظر پڑا وہ یزید اور وہ بھرا دربار، کہ جس میں 700 کرسی نشین اور ایک بیمار، شراب و ساز خلافت بتار محفل میں، یہ ذہنیت کے ہے آئینہ دار محفل میں، وہ روب و دبدبائے سلطنت وہ جاہ و حشم، وہ چوبدار سنانے لیے دم و قدم، محیب ان کی وہ شکلیں نفس بھی سائقہ دم، کرے جو چوں بھی کوئی گزر جائے گرز کھائے سر ہو قلم، کرے جو چوں بھی کوئی گرز کھائے سر ہو قلم، لیے یزید سے وہ قتل کے نوشتے تھے، وہ جیسی روح تھی ویسے ہی وہ فرشتے تھے، یہ حکم تھا کہ ابھرنے نہ دیں صدائے ضمیر، یہ حکم تھا کہ ابھرنے نہ دیں صدائے ضمیر، جو بات حق ہو وہ منہ سے نہ کہنے پائے ضمیر، نہ تیوریوں کی شکن سے بھی ہو ادائے ضمیر، نفاق کے تھے معلم وہ سب برائے ضمیر، پھرے جو تخت سے دنیا بھلی بری پھر جائے، گلے پہ جرت اخلاق کے چھری پھر جائے،
बाई तम जम्मुले शाही निगाह आकम शाम उठी बचश्मे खुमारी सुए इमाम उठी बचश्मे खुमारी सुए इमाम अनाम बसदगरूर हुकूमत किया शकीन कलाम कहो ख्याल है क्या ए हुसैन के गुलफाम जो खैर खा बने कुछ न कुछ सिला पाया हुसैन ने मेरी बायत न की तो क्या पाया ये लफ्ज सुनते ही बिफरा जो वारिस से कर्रार तो पहरे वालों के हाथों से गिर पड़े हथियार लरस रहा था जो गुस्से की थरथरी से बुखार तो बेड़ियों की गई दूर दूर तक झनकार कहा डपट के तारीके बयां संभाल शकी कहा डपट के तरीके बयां संभाल शकी हुसैन और तेरी बायत ज़बान संभाल शकी जलील क्या कोई नाचार मुझको समझा है ठीक जलील क्या कोई नाचार मुझको समझा है नहीफो आजिज़ो बीमार मुझको समझा है कुछ इस तरह से फरार मुझको समझा है अमर से पूछ ये 100 बार मुझको समझा हमरे साथ क़यामत आए जो गुस्से में उस्तख्वा उल्टूं इन्हीं बंधे हुए हाथों से मैं जमी उल्टूं क़यामत आए जो गुस्से में हंसती उल्टूं इन्हीं बंधे हुए हाथों से मैं जमी उल्टूं न ले हुसैन का नाम अपने साथ बदतहजीब हुसैन पिक पैकरे सिद्को सफ़ा है तू किज़ीब वो अपने जद के तो वो अपने जद के तवस्सुल से किबरिया के हबीब खुदा की खल्क में तेरे सलफ खुदा के रकीब सीना की नोक पे भी उनके साथ में कुरान निफाक दिल में तेरे और हाथ में कुरान सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद भला हुसैन का एजाज तूने पाया है तेरे लिए भी बेज़िबहिन अजीम आया है नबी को तूने भी नाका कभी बनाया है किसी मलक ने भी झूला तुझे झूलाया है अरे बता तेरा नाना जहां का हादी है ज़बान से बोल तेरी माँ रसूल सादी है तेरे घराने में कोई फलक जनाब हुआ किसी दलेर का शेर खुदा खताब हुआ जहां में किसका पदर मालिकुर रिकाब हुआ किसी का बाप जमीन पर अबू तुराब हुआ हमारे जद को तो बंदे खुदा समझते हैं हमारे जद को तो बंदे खुदा समझते हैं नबी से पूछ तेरे जद को क्या समझते हैं अली नबी के बरादर भी हुसैन का चैन भी थे दरे उलूम भी नाकाशिफ की
سلام علی نبی کے برادر بھی دل کا چین بھی تھے، در علوم بھی خیبر کی زیب و زین بھی تھے، فروغ بدر بھی تھے، فاتح حنین بھی تھے، اور ان کے بعد حسن بھی تھے، پھر حسین بھی تھے، وہی چلن تھے، وہی طرز کارزار بھی تھی، علی کا زور بھی قبضے میں ذوالفقار بھی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود میں آپ لوگ اتنے کنجوس کیوں ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہی چلن تھے، وہی طرز کارزار بھی، علی کا زور بھی قبضے میں ذوالفقار بھی، دہم کو شہ مرداں کی شان سے وہ لڑے، دم دفاع بڑی آن بان سے وہ لڑے، جو خود ادھر سے بڑا اس جوان سے وہ لڑے، پہل نہ کی کبھی جس پہلوان سے وہ لڑے، امام وقت تھے خود امتحان لیتے تھے۔ شکر انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ امتحان امام کا نہیں ہوتا، جی 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 امام وقت تھے خود امتحان لیتے تھے، کسی کو جرم سے پہلے سزا نہ دیتے تھے۔ اللہم مچا تھا شور کے دیکھا نہ شہزوار ایسا، ملک بھی جس کے جلوں میں ہے اقتدار ایسا، فلک رکاب پہ جھک جائے زی وقار ایسا، کسی کی تیگ نہ ایسی نہ راہوار ایسا، یہ مصطفیٰ کی نشانی وہ یادگار علی، یہ ذوالجناح پیمبر وہ ذوالفقار علی۔ محمد وآل محمد۔ پھری وہ جس پہ جہاں سے وہ نابکار چلا، اسی نے وار دیا سر کو جس پہ وار چلا، لپک کے آ گئی جس پر وہ سوئے نار چلا، سکر کو شوم طویلے کو راہوار چلا، پکاری روح کوئی شے نہ میرے ساتھ چلی، میں جیسے آئی تھی ویسی ہی خالی ہاتھ چلی۔ مچاتا شور کہ یہ حشر اٹھا کے دم لیں گے، بنائے شر کو جہاں سے مٹا کے دم لیں گے، پروں کا موج ہوا پر اڑا کے دم لیں گے، پروں کو موج ہوا پر اڑا کے دم لیں گے، خدائی ٹوٹ پڑے تو بگا کے دم لیں گے، وہ ایک تو غیظ میں حیدر کے لالا فام کی جنگ، دوسرے پائے حق، تیسرے امام کی جنگ، دکھا رہا تھا سلف کا جو خون اپنا اثر، فرار خیبر و بدر و احد کا تھا منظر، یہ سن کے غیظ میں جلا گیا وہ بانی شر، دیا یہ حکم کہ اس خوش بیاں کا کاٹ لو سر، مخدرات یہ سنتے ہی جان کھونے لگی، مریض خستہ جگر سے لپٹ کے رونے لگی۔
بلک بلک کے جو روئے تھے تمام اہل حرم، بنا یزید کا دربار مجلس ماتم، کلیجہ تھامے تھی با ہاتھوں سے زینب پرغم، پکارتا تھا دل مضطرب کہ ہائے ستم، وہ چپ کے تمانچوں کے ڈر سے روتا ہے، صغیر سن میرا باکر یتیم روتا ہے، وہ چپ کے تمانچوں کے ڈر سے روتا ہے، صغیر سن میرا باکر یتیم ہوتا ہے، عجب نہیں یہ کہا ہو کہ یا علی فریاد، پھنسی ہے تازہ مصیبت میں آپ کی اولاد، مریض پر یہ ستم ناتواں پہ یہ بیداد، تمام گھر تو لٹا رہ گیا ہے، تمام گھر تو لٹا رہ گیا ہے ایک سجاد، نہ ہو جو یہ بھی تو دکھیوں کا کون ہے بابا، نہ چھوٹا بھائی نہ اکبر نہ اون ہے بابا، اماریاں اس سے پوش وہ نبی کے حرم، پھٹی ردائیں سروں پر گواہ ظلم و ستم، مریض قافلہ سالار دل شکستہ غم، لیے تھا دوش مبارک پہ ایک سیاہ علم، وہ بیویوں کی فغاں ہائے دل کے چین حسین، کبھی بکا کبھی نوحہ کبھی حسین حسین، فغان و مجلس و ماتم میں کاٹ کر وہ سفر، وطن کے پاس پکاری یہ دختر حیدر، سلام ہے میرے نانا کے بلدائے انور، مدینہ نبوی اب مجھے قبول نہ کر، تمام اپنے عزیزوں کو کھو کے آئی ہوں، میں کربلا میں بڑے گھر کو رو کے آئی ہوں، دلانا یاد مجھے وہ سوئے سفر جانا، وہ محملوں کے قریب بھائی جان کا آنا، کنات روک کے عباس کا مجھے لانا، وہ ہاتھ تھام کے ناکے پہ آپ بٹھلانا، پھری ہوں یوں کہ وہ سب اقربا بھی سر پہ نہیں، یہ دن ہے آج کے ثابت ردا بھی سر پہ نہیں، ادھر نبی کے مدینے میں عید گھر گھر ہے، یہ شور ہے کہ وطن میں ورود سرور ہے، خوشی میں کوئی جواں محو ذکر اکبر ہے، کسی کو شوق جمال نشان حیدر ہے، کسی کو شوق جمال نشان حیدر ہے، یہی ہے غل کے شہ مشرقین آتے ہیں، چلو مزار نبی پر حسین آتے ہیں، محلہ بنی ہاشم میں جب گئی یہ خبر تو جمع ہو گئیں سب عورتیں بطول کے گھر، کسی نے ہنس کے کہا شکر خالق اکبر، کوئی یہ فاطمہ صغرا سے پوچھ کر کوئی یہ فاطمہ صغرا سے بولی چلا کر، مریض تیرے مسیحا پھرے مبارک ہو، شفا ہوئی تیرے بابا پھرے مبارک ہو، سفر سے بنت علی شاد کام آئی، وطن میں قاہر شاہ انام آتی ہے، سفر سے بنت علی شاد کام آتی ہے، وطن میں قاہر
شاہ انام آتی ہیں، حرم میں ہو کے ذویل احترام آتی ہے، تمہاری مادر عالی مقام آتی ہے، ہر ایک شے کو ابھی دیکھ بھال لو سگرا، وہ ننھے بھائی کا جھولا نکال لو سگرا۔ کسی نے حضرت ام البنی سے ہنس کے کہا، مبارک آپ کو اے زوجہ ولی خدا، سفر سے آپ کا عباس شہ کے ساتھ پھرا، دعائیں دے کے پکاری وہ ثانیہ سارا، خدا کا شکر کہ زہرا کا نو نہال پھرا، بڑی خوشی تو یہ ہے فاطمہ کا لال پھرا، قریب آئی ادھر اترتے جناب امیر، وہ گرد راہ رخوں پر وہ غم سے حال تغیر، کبھی فغاں تو کبھی ذکر ظلم فوج شریر، قدم قدم پہ یہ پیغام پکارتا ہے بشیر، سفر میں فاطمہ کے نور عین قتل ہوئے، مدینے والوں تمہارے حسین قتل ہوئے، قیامت آئی جدھر کوئی بے دیار آئے، غم حسین میں بے تاب و بے قرار آئے، جناب عابد بیمار اشکبار آئے، مزار احمد مرسل پہ سوگوار آئے، بکا سے روزہ علی وقار ہلنے لگا، فغاں وہ کی کہ نبی کا مزار ہلنے لگا، کوئی پکاری کہ نانا فلک ستائی ہوں، میں شرم سے یہاں آنے میں تھر تھر آئی ہوں، یہ نظر آپ کے روضے پہ لے کے آئی ہوں، تمہارے محلہ کا کی سنانی لائی ہوں، یہ لیجئے میرے بھائی کا سرخ جامہ ہے، لہو بھرا ہوا یہ آپ کا امامہ ہے، کسی کا غل تھا کہ بازار میں گئی نانا، شتر پہ بلوائے کفار میں گئی نانا، غضب ہے مجلس میں خار میں گئی نانا، یزید نحس کے دربار میں گئی نانا، شکی کے بزم میں کیا کیا نہ شور و شرر دیکھا، ہزار ناریوں نے مجھ کو ننگے سر دیکھا، کسی نے فاطمہ سغرا سے بھی یہ جا کے کہا، نبی کی قبر پہ اتری ہے آل وہ خیر وہ راہ، یہ سن کے گھر سے چلی دختر امام خدا، وہ شاد حضرت ام البنی وہ خوش سغرا، یہاں جو آئیں تو کچھ اور ہی سما دیکھا، کہ چند بیویوں کو مائل فغاں دیکھا، نبی کی قبر پہ وہ بے قرار پیٹتی ہیں، علم میں خاک بسر دل فگار پیٹتی ہے، فغاں میں سینہ و سر بار بار پیٹتی ہے، سہ لباس میں وہ سوگوار پیٹتی ہے، علم میں دیکھنے والوں کی جان کھپتی ہے، لحد پہ ایک ضعیفہ تو یوں تڑپتی ہے، یہ اس سے کہنے لگی فاطمہ جگر افگار، تمہارے حال پہ بی بی نہ صبر ہے نہ قرار، کہاں سے آئی ہو کیا نام ہے میں تم پہ نثار، خبر ہو کچھ تو کہو حال سید ابرار، سنا تھا ہم نے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین،
کہیں ٹھہر گئے یا گھر کو آ رہے ہیں حسین؟ شناخت کر کے یہ بولی بدرد و رنج و تاب، ارے مجھے نہیں پہچانتی ہو، تم بھی اب رسول رب کی نواسی ہو، بنت زیغم رب میں واری، فاطمہ تیری پھوپھی ہوں میں زینب، بدل گئی میری صورت، وہ غم شدید ہوئے، میں قید میں گئی، بابا تیرے شہید ہوئے، سفر میں قاسم بے پر بھی مر گئے سگرا، پھوپھی کے دونوں دلاور بھی مر گئے سگرا، میرے جوالی اکبر بھی مر گئے سگرا، تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے سگرا، سونانیوں نے جگر رکھ دیا جو برما کے، سونانیوں نے جگر رکھ دیا جب برما کے، گری زمین پہ سگرا مریض وش کھا کے، لہد پہ شور فغاں سے بپا ہوا محشر، تڑپ کے رہ گئی ام البنین تھر، خستہ جگر سنی خلاف توقع جو کربلا کی خبر، عصا کو ٹیک کے اٹھیں جلال میں بھر کر، کہا یہ دختر زہرا سے کیا نہ تھا عباس، یہ ظلم ہو گئے اور دیکھتا رہا عباس، شہید ہو گئے مقتل میں سب یہ ماہو، شہید ہو گئے مقتل میں سب یہ ماہ لکا، سر اس نے کیوں نہ کٹایا بجائے شاہ ہدا، مجھے پسرنے الہی کہیں کبھی نہ رکھا، میں اب بطول کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اب بطول کو کیا منہ دکھاؤں گی، مولا قسم خدا کی یہ تقصیر میں نہ بخشوں گی، جو یوں ہوا ہے تو پھر شیر میں نہ بخشوں گی، وہ رو کے بولی کہ اماں یہ بات لب پر نہ لاؤ، وہ میرے بھائی کے شہدا تھے ان پہ پیش نہ کھاؤ، میرے اخی کی محبت مجھے نہ یاد دلاؤ، یہ دیکھو بیٹی ہے بھابھی انہیں گلے سے لگاؤ، وہ مرتے مرتے موتی امام بن کے رہے، یہ لونڈی بن کے رہی، وہ غلام بن کے رہے، بہو کی سمت بڑھی ہے جو ہاتھ پھیلا کر قدم پکڑنے کو رو کر اٹھی، وہ خستہ جگر گلے لگا کے یہ بولی نثار میں تجھ پر میرے حسین پہ تو نے فدیہ کیا شوہر، نبی کی قبر پہ زہرا بھی جان کھوتی تھی، نسیم ساس بہو یوں لپٹ کے روتی تھی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔